نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید البرہان الرشید والفرقان الحمید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین وقال اللہ تعالی فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ انتہائی معزز و محترم سامعین، ارباب اہل سنت، ادب خردگان نگاہ محبت، بادہ کشان میں خانہ قرآن و سنت، قرآن مجید برہان رشید سے سورہ بقرہ کی 2 آیات بینات طیبات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ ماہ نور، ماہ سرور، ماہ امت حضور، ماہ رمضان کی آمد ہے۔ جلد ہی یہ عظیم ماہ مبارک جلوہ فکن ہونے والا ہے۔ جس کے انوار و تجلیات امت پر، روزے داروں پر برسنے والے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول، خلیفہ دوئم، خلیفہ ثانی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان کی آمد ہوتی، یہ منور مہینہ جلوہ افروز ہوتا تو ہم صحابہ آپس میں ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دیتے۔ مبارک ہو مسلمانوں، پھر ماہ سیام آیا۔ مبارک ہو مسلمانوں، پھر ماہ سیام آیا، بارشاد پیمبر سب مہینوں کا امام آیا۔ ماہ رمضان کیا آ رہا ہے؟ ایمان والوں کے سینوں کے اندر، باغوں کے اندر بہار آ رہی ہے۔
اللہ رب العزت کی رحمت بار بار آ رہی ہے۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے، ماہ رمضان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اس مہینے کی پہلی رات آتی ہے، ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے، تو اللہ رب العزت اپنے محبوب کے امتی روزے داروں کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اور جس پر وہ ایک بار نظر رحمت ڈالتا ہے اس پر نار جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ یہ وہ مہینہ آ رہا ہے، ماہ رمضان، جس کی ہر رات کے بدلے میں اللہ رب العزت 10 لاکھ نبی پاک کے امتیوں کو، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، وہ جہنم سے نکال کر، جہنمیوں کے زمرے سے نکال کر اللہ رب العزت جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، ہر رات کے بدلے میں 10 لاکھ لوگوں کو اللہ جنت عطا فرماتا ہے۔ کیوں نہ قربان جائیں ایسے مہینے پر، اور کیوں نہ قربان جائیں ایسے نبی پر جس کی وجہ سے ہمیں یہ مہینہ ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس ماہ کے اندر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جتنی بخشش اللہ رب العزت پورے مہینے میں کرتا ہے، اتنی بخشش اللہ رب العزت کی ذات ایک رات کے اندر فرماتا ہے، ایک رات کے اندر فرماتا ہے۔ اور پھر جب اس مہینے کی آخری رات آتی ہے نا، آخری رات، تو جتنی بخشش پورے مہینے میں ہوتی ہے اتنی بخشش ایک رات کے اندر ہوتی ہے۔ یعنی اس کی بخشش کا جو سیل آ رہی ہے، سیزن آ رہا ہے اللہ کی، اس کی جنت کی سیل آ رہی ہے کہ اس مہینے کے اندر آ کر تم بڑے سستے داموں میں جنت کو خرید لو۔ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت اپنے محبوب کی امت کی بخشش نہ چاہتا، انہیں بخشنا نہ چاہتا، تو اپنے محبوب کی امت کو ماہ رمضان عطا ہی نہ کرتا، ماہ رمضان عطا ہی نہ فرماتا۔ اللہ رب العزت کا اس امت کو ماہ رمضان عطا فرمانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ چاہتا ہے محبوب کی امت کو بخش دیا جائے، جنت عطا کر دی جائے۔ اور پھر میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو اس بات کا اندازہ ہو جائے نا کہ اس ماہ مبارک کی قدر و قیمت کیا ہے، اس کی شان اور رفعت کیا ہے، اس کے اندر رحمتوں کا نزول کتنا ہے، میری بخشش کتنا نزول فرماتی ہے، تو میرے محبوب کی امت جو ہے، نبی پاک نے فرمایا یہ امت پورا سال اس ماہ مبارک کا انتظار کرتی، اس ماہ مبارک کا انتظار کرتی کہ کب وہ ماہ مبارک، اس کے آنے کی دعائیں کرتی امت۔ یہ وہ ماہ مبارک آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ مبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کیسا ماہ مبارک ہے؟ ماہ رمضان، یہ وہ ماہ مبارک ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ جس ماہ مبارک کے اندر جو انسان غیر فرائض ادا کرتا ہے، یعنی کہ نوافل ادا کرتا ہے، سنتیں ادا کرتا ہے، مستحبات ادا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو فرائض جتنا ثواب عطا کرتا ہے، فرضوں جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو نفل پڑھتا ہے، نفل عبادت کرتا ہے، اور جو فرض پڑھتا ہے، فرض
عبادت کرتا ہے اس کو 70 گنا ثواب دیا جاتا ہے۔ اب اس حدیث پاک کو آپ تھوڑا سا غور کریں، یہ جو نفل عبادت ہے اور فرض عبادت، اس کے اندر فرق کتنا ہے، فرق کتنا ہے۔ تمام احادیث کی کتابیں اور شارحین حدیث اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ایک فرض ایک طرف اور ساری زندگی کے نفل ایک طرف، ساری زندگی کے نوافل ایک طرف، وہ ساری زندگی کے نوافل ایک فرض کے برابر نہیں ہو سکتے، برابر نہیں ہو سکتے۔ دوسرے لفظوں میں زکوٰۃ انسان پر فرض ہے، زکوٰۃ انسان پر جو صاحب نصاب ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور اگر کوئی شخص فرض زکوٰۃ میں سے جو اس پر فرض ہو چکی ہے جتنا پیسہ، اس میں سے 1 روپیہ وہ روک لیتا ہے، یعنی 100 روپیہ اس پر زکوٰۃ فرض ہوئی ہے ایک سال کی، تو وہ 99 روپے دیتا ہے، 1 روپیہ روک لیتا ہے، تو اس 1 روپے کی قیمت کیا ہے جو اس نے روکا ہے؟ اگر اس کے بدلے میں وہ اربوں روپے دے، صدقہ و خیرات کرے، اربوں روپے صدقہ و خیرات کرے، نفل خرچہ کرے، نفل صدقہ کرے، تو وہ اس 1 روپے کے برابر نہیں ہو سکتا، 1 روپے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہ ماہ مبارک کیسا ماہ مبارک ہے، اللہ رب العزت نفلوں کو اٹھا کر فرائض جتنا ثواب عطا فرماتا ہے، اور 70 گنا فرائض کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی ایک فرض ادا کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں 70 فرضوں جتنا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور یہ وہ ماہ مبارک آ رہا ہے، حضرت احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک نے فرمایا کہ ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک، ایک حج سے لے کر دوسرے حج تک، ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک، اور ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک، یہ جو درمیان میں وقت ہے نا، درمیان میں جو وقت ہے، جمعہ پڑا ہے اس کے بعد عصر آئے گی، فجر پڑی ہے اس کے بعد ظہر آئے گی، تو اس وقت کے اندر جو انسان سے غلطی خطا زردد ہوتی ہے، کوئی گناہ اس سے ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت ان 2 فرائض، ان 2 اوقات کی وجہ سے جو درمیان میں گناہ ہوتا ہے وہ معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی انسان نے حج کیا ہے اور پھر سال کے اندر اس سے غلطیاں خطائیں سردد ہوئی ہیں۔ ایک اور بات ذہن میں رکھ لیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان پھر اس کے بعد بھول جائے، گناہ کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یعنی انسان سے گناہ سرزد ہو جائے غلطی سے، جان بوجھ کر نہیں۔ دیکھیں نا، کوئی یہ شخص کہے کہ چلو آئندہ رمضان مل جائے گا یا آئندہ نماز مل جائے گی، لہذا اس کے دوران جو ہو سکتا ہے گناہ کرو۔ اس کی مثال حضرت مولانا روم نے یوں دی ہے کہ کسی انسان کے پاس مرہم ہو، کہے کہ میرے پاس مرہم ہے، اب وہ آگ کے اندر ہاتھ ڈال دے، آگ کے اندر ہاتھ ڈال دے کہ میرے پاس مرہم موجود ہے تو لگا لوں گا، تو کوئی بھی عقل مند انسان آگ میں ہاتھ نہیں ڈالتا کہ میرے پاس مرہم موجود ہے، نہیں ڈالتا کوئی بھی، بس غلطی سے اس کا ہاتھ جل گیا ہے، آگ کے انگارے کے ساتھ اس کا ہاتھ لگ گیا ہے تو جل گیا ہے۔ جب غلطی سے جل گیا ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ مرہم ہے۔ بس غلطی ہو گئی یہ انسان سے تو اس کا علاج کیا ہے؟ دوسری نماز ہے، ماہ رمضان ہے، حج ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ ہے۔ یہ توبہ، یہ ایک وقت کی نماز اور اس کے درمیان وقفہ، اور ایک حج سے دوسرے درمیان کے وقفہ، اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے اندر جو وقت ہے، یہ اسی مرہم کی طرح ہے جس سے غلطی کے ساتھ گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ تو اس مرہم کی وجہ سے کوئی بھی عقل مند انسان اپنے ہاتھ کو، اپنے جسم کو جلاتا نہیں ہے، اگر جل جائے تو مرہم موجود ہے۔ اسی طرح انسان سے اگر غلطی خطا سرزد ہو جائے تو اس کے پاس
اگلی نماز تک کا وقت ہے، جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس نماز کے صدقے میں جو درمیان کا وقت ہے اس کی غلطیاں خطائیں معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان اور پھر ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، یہ وہ ماہ رمضان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ یہ رجب اور شعبان، یہ 2 مہینے ہیں نا، ان 2 مہینوں کو ہمارے لیے برکت والا بنا دے، بارک لنا، برکت والا بنا دے، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، وبلغنا رمضان، ہمیں رمضان تک پہنچا دے یا رمضان ہمیں عطا کر دے۔ اور دوسری حدیث پاک ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ اے اللہ رمضان تک ہمیں سلامت رکھ، تاکہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں، اور رمضان کو ہمارے لیے سلامت رکھ کہ رمضان بھی ہم تک پہنچائے۔ یہ وہ ماہ مبارک ماہ رمضان ہے، یہ بخشش کا مہینہ ہے، اور بخشش بھی عام بخشش، ایک ایک رات کے بدلے میں لاکھوں انسانوں کی بخشش ہو رہی ہے، ایک ایک لمحے کے بدلے میں لاکھوں انسانوں کی، کروڑوں انسانوں کی بخشش ہو رہی ہے۔ نبی پاک حضرت کعب بن عجزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے، جمعے کا دن تھا، آپ اپنے حجرہ مبارک سے تشریف لائے اور منبر پر آپ نے اپنا قدم مبارک رکھا، تو آپ نے فرمایا آمین۔ صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی بھری پڑی ہے، نبی پاک تشریف لائے ہیں، اپنا پاؤں مبارک منبر پر رکھا، پہلے زینے پر رکھا، فرمایا آمین، پھر دوسرا قدم رکھا، فرمایا آمین، پھر تیسرا قدم رکھا، فرمایا آمین۔ تینوں قدموں پر، ہر قدم پر آپ نے آمین فرمائی۔ جب فارغ ہوئے جمعہ پڑھ کے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ آج ہم نے ایک عجیب معاملہ دیکھا ہے جو پہلے آپ نہیں کرتے تھے، آج ہم نے ایک عمل دیکھا ہے آپ کا، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ آمین کہہ رہے تھے، کس بات پر آمین کہہ رہے تھے، کیا معاملہ تھا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ جب میں منبر پر آنے لگا تو پہلے زینے پر میں نے قدم رکھا تو جبریل امین میرے سامنے موجود تھے اور جبریل دعا کر رہے تھے، جبریل دعا کر رہے تھے، اور جبریل دعا کر رہے تھے، میں محمد جبریل کی دعا پر آمین کہہ رہا تھا، آمین کہہ رہا تھا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ جبریل کیا دعائیں کر رہا تھا اور آپ آمین کہہ رہے تھے؟ تو فرمایا جب میں نے پہلا قدم رکھا نا تو جبریل نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ جو تیرے اس محبوب کا نام نامی سنے، اس محبوب کا نام نامی سنے، جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے، محمد احمد نہ پکارا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، ہلاک ہو جائے۔ پڑھو پھر درود پاک، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور آپ پر درود نہ بھیجے وہ ہلاک ہو جائے۔ دعا کرنے والا جبریل، آمین کہنے والے محبوب خدا، پھر دعا قبول کیوں نہ ہو۔ پھر فرماتے میں نے دوسرا قدم رکھا تو جبریل نے دعا کی کہ جو شخص اپنے ماں باپ کو پائے، اپنے ضعیف بزرگ والدین کو پائے یا دونوں میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت نہ کر کے وہ جنت حاصل نہ کر سکے، ہلاک ہو جائے وہ۔ یعنی ماں باپ موجود ہیں،
والد موجود ہے، والدہ موجود ہے، یا دونوں میں سے ایک موجود ہے، ضعیف ہیں، کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، تو ان کی خدمت نہ کر کے وہ جنت نہ کما سکے تو وہ ہلاک ہو جائے، ختم ہو جائے، تباہ ہو جائے. تو نبی پاک فرمایا آمین. ایسا ہی ہو جو اپنے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت نہ کرے، اس کے لیے کامیابیاں کہاں سے آئیں گی پھر. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بار جو آمین کہی تو آپ نے فرمایا کہ جبریل امین نے تیسری دعا کی کہ جو شخص ماہ رمضان کو پائے، ماہ رمضان کو پائے، یعنی اس کی زندگی کے اندر ماہ رمضان آ جائے اور وہ ماہ رمضان کے روزے نہ رکھ کر، عبادت نہ کر کے وہ جنت نہ کما سکے تو وہ بھی ہلاک ہو جائے. یعنی اتنی اس دعا کے اندر اللہ رب العزت نے امت کو یہ اپنے محبوب کے ذریعے دعا سکھائی ہے کہ یہ وہ ماہ رمضان ہے، تم تھوڑی سی عبادت کرو گے تو رب اللہ رب العزت کی ذات وہ تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا، جنت کے دروازے کھول دے گا. یہ وہ ماہ رمضان آ رہا ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت جنت کو بالکل آسان فرما دیتا ہے. اور حدیث پاک میں ہے کہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو سنگل مار کے، زنجیریں ڈال کے ان کو باندھ دیا جاتا ہے. جب اتنی آسانی ہو گئی ہے، شیطان جو گناہ کرواتا ہے نا ہم سے، اس کو باندھ دیا گیا ہے، پھر جہنم کو بند کر دیا گیا ہے، جنت کو کھول دیا گیا ہے، تو پھر بھی کوئی انسان بخشش کا سامان نہ کر سکے. تو یہ وہ ماہ مبارک جو جنتی بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی امت کو عطا کیا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں. کتنے؟ 8 دروازے. اور جہنم کے کتنے؟ 7 دروازے جہنم کے اور 8 دروازے جنت کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے زیادہ بندے جنت کے اندر داخل ہوں. وہ جنتیوں کی طرفداری کر رہا ہے. دروازے ہی اس نے جہنم کے کم بنائے ہیں اور جنت کے زیادہ بنائے ہیں. اور نبی پاک نے فرمایا کہ کل قیامت کے روز دروازے سے آواز دی جائے گی، جو 8 دروازے ہیں نا ان دروازوں سے آواز دی جائے گی، جو نمازی ہیں وہ اس دروازے سے آ جائیں، جو نمازی ہیں وہ اس دروازے سے آ جائیں، جو روزے دار ہیں وہ اس دروازے سے آ جائیں. باب الریحان، جو روزے داروں کا دروازہ ہے وہ باب الریحان، وہ روزے دار اس دروازے سے آ جائیں. جو زکوٰۃ دینے والے ہیں وہ اس دروازے سے آ جائیں، جو حج کرنے والے ہیں وہ اس دروازے سے آ جائیں. یعنی ہر عبادت کے لیے ایک دروازہ مختص کیا گیا ہے. نماز پڑھنے والے اس دروازے سے داخل ہوں. اب نماز کے اندر ساری جو نماز کی عبادتیں ہیں چاہے نفلی ہیں وہ ساری آ جائیں گی. تو ہر دروازے سے پکارا جائے گا. اور جو روزے داروں کا دروازہ ہے نا، نبی پاک نے فرمایا اس میں سے کوئی اور شخص نہیں گزرے گا، کوئی اور داخل نہیں ہوگا سوائے روزے دار کے. یہ جب نبی پاک نے فرمایا نا، یہ حدیث پاک آپ نے فرمائی، یہ ارشاد فرمایا، تو صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، پاس سیدنا ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہوئے ہیں. قربان جاؤں ابو بکر تیری شان پر. اکثر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کے سوال کرتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ہے کہ جنتی جنت کے اندر جائیں گے، 8 دروازے ہیں، نمازیوں کا ایک دروازہ ہوگا، وہ دروازہ پکارے گا نمازی میری طرف آ جائیں. روزے داروں کے لیے پکارا جائے گا روزے دار میری طرف آ جائیں. حاجیوں سے کہا جائے گا، دروازہ کہے گا آپ اس دروازے سے داخل ہو جائیں. آپ کی امت میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کو جنت کے 8 دروازے پکاریں کہ آپ میری طرف آ جا؟ سبحان اللہ. 8 دروازے یہ کہیں کہ آپ یہاں سے داخل ہو جائیں، آپ یہاں سے داخل، میری طرف آئیں، میری طرف آئیں. کوئی آپ کی امت کا خوش نصیب ایسا بھی ہے؟ تو نبی پاک فرمایا میرا گمان ہے ابو بکر وہ تم ہو.
اور حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی 360 صفات ہیں، عادات ہیں، خصلتیں ہیں، جو تمام عادات سے خصلتوں سے جو انسان کی خصلتیں ہیں وہ مراد نہیں ہیں یہاں، اور 360 بھی یہاں کثرت کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اللہ کی ذات بھی محدود نہیں اور اس کی صفات بھی محدود نہیں، وہ بھی غیر محدود اور اس کی صفات بھی غیر محدود ہیں۔ تو یہ کثرت کے لیے 360 کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ کی 360 صفات ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ ان صفات میں سے ایک صفت اگر بندے کے اندر آ جائے، کسی ایک بندے کے اندر، تو اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے، جنت اس کے لیے واجب کر دیتا ہے، جس کے اندر اللہ کی صفات میں سے ایک صفت آ جائے۔ تو سیدنا ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کا کوئی خوش نصیب ایسا بھی ہے جس کے اندر اللہ کی یہ ساری صفات پائی جائیں، اللہ کی صفات سے متصف ہو جو؟ تو آپ نے فرمایا وَهُوَ أَنْتَ يَا أَبَا بَكْرَ، ابو بکر وہ تو ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ماہ رمضان، نبی پاک نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو ماہ رمضان کو پائے اور پھر اپنی بخشش کا سامان نہ کر سکے، اپنی کامیابی کا سامان نہ کر سکے۔ اور ہم کیا کریں گے؟ ماہ رمضان آ رہا ہے، ہمارے پاس وقت ہی نہیں، مزدوری کرنی ہے، محنت کرنی ہے، روٹی کمانی ہے، اس لیے روزہ کوئی نہیں، یہی کریں گے نا ہم۔ تھکے ہوئے آئے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، تراویح کیا پڑھنی ہے، چھوڑو۔ نبی پاک نے فرمایا من صام رمضان، بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اور دوسری حدیث پاک، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جو ماہ رمضان کے اندر روزے رکھتا ہے تو اللہ رب العزت ان روزے رکھنے کی برکت سے اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہے، ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر جو رات کو قیام کرتا ہے، من قام رمضان، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے صحیحین کی، جو ماہ رمضان کی راتوں کو قیام کرتا ہے، یعنی تراویح ادا کرتا ہے۔ ہم کتنے تراویح پڑھتے ہیں یہ ہمیں پتہ ہے سب کو۔ پھر چلو اگر کوئی مصروفیت ہو تو ابھی تو انسان کہہ سکتا ہے میری مصروفیت، سوائے بار پھٹے پر بیٹھنے کے یا سڑک پر کرکٹ کھیلنے سے یا اندر بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں، کوئی کام نہیں، اور فارغ بالکل۔ لیکن تراویح مسجد خالی، اور ماہ رمضان کے اندر مسجد خالی، رات کو 1 صف 1.5 صف 2 صفحے، اور وہ بھی بڑے بچارے بوڑھے بابے، شاید جوانوں کو یہ پتہ کہ ہم نے نہیں جانا، بوڑھے جائیں گے آگے، وہ مریں گے، جوان نہیں مریں گے۔ اور یہ تو وہ وقت ہے پتہ نہیں چل رہا نا، کثرت اموات ہو رہی ہیں اور جوان اموات ہو رہی ہیں، بالکل اٹا کٹا صحت مند، 8 بند ہوا کام ختم۔ اور پھر یہ تصور ہے کہ بوڑھے نے جانا ہے ادھر موت کے اندر، موت کی آغوش میں، ہم نے نہیں جانا۔ یہ بے حسی ہے ہمارے اندر، ایمان کی کمزوری ہے ہماری، جس کی وجہ سے یہ ہمارے معاملات بن چکے ہیں، ہمارے ایمان کمزور ہو چکے ہیں۔ اور اللہ رب العزت بار بار ماہ رمضان اسی لیے دیتا ہے تاکہ تم مشق کرتے رہو، تمہارے عقیدے مضبوط ہوتے جائیں، ایمان بالغیب مضبوط ہوتا جائے۔ یہ ماہ رمضان آ رہا ہے اور نبی پاک کی سنت اس پر آج ہم عمل کر رہے ہیں۔ حدیث کی کتابوں کے اندر آتا ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شعبان کے آخری دن کے اندر یا آخری دنوں میں سے ایک دن کے اندر ہمیں خطبہ دیا۔ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر شعبان، شعبان کے آخری دن کے اندر یا آخری دنوں میں سے ایک دن کے اندر نبی پاک نے خطبہ دیا، اور خطبہ کیا دیا؟ فقال یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم
شہر مبارک. نبی پاک نے فرمایا اے لوگو ان قریب تم پر ایک عظیم الشان ایک مبارک مہینہ جلوہ فکن ہو رہا ہے. ایک عظیم الشان شہر عظیم ایک عظیم الشان مہینہ جلوہ فکن ہو رہا ہے. شہر مبارک ایک مبارک مہینہ آ رہا ہے. وہ مبارک مہینہ کیسا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مبارک مہینہ ہے اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر اتنی برکتیں رکھ چھوڑی ہیں، اتنی برکتیں رکھ چھوڑی ہیں کہ اس کی نفلی عبادتوں کو فرائض اتنا بڑھا دیا ہے. شہر عظیم شہر مبارک. اس میں ایک رات رکھی ہے نبی پاک نے فرمایا جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور پھر آپ نے فرمایا یہ ایک ایسا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے. شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے. اور نبی پاک نے فرمایا کہ اس صبر کی جزا کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے؟ جنت. اس صبر کی جزا کیا ہے؟ شہر الصبر وجزاؤہ الجنہ. نبی پاک فرمایا کہ اس کی جزا کیا ہے؟ جنت ہے. اور پھر نبی پاک فرمایا یہ جو مہینہ آ رہا ہے یہ مواسات کا مہینہ ہے. کون سا؟ مواسات کا مہینہ ہے، یعنی باہمی ہمدردی کا مہینہ ہے. 2 لفظ ہے نا، پہلے بھی میں نے یہ بیان کیا، پھر کر دیتا ہوں. ایک ہے مساوات، مساوات، اور ایک ہے مواسات. ٹھیک ہے. مساوات کا مطلب ہے برابری، مساوی ہونا، برابر ہونا. عام دنوں کے اندر مساوی ہونے کا حکم دیا گیا ہے، مساوات کا حکم دیا گیا ہے. اور ماہ رمضان کے اندر مواسات کا حکم دیا گیا ہے. فرق کیا ہے دونوں کے اندر؟ یعنی عام دنوں کے اندر تم برابر بانٹ کے کھاؤ گے، برابر کا حصہ لو گے. اور جب ماہ رمضان آئے گا پھر مساوات نہیں مواسات ہوگا، اپنا حصہ بھی اپنے بھائی کو پیش کر دیا جائے گا. اکیلے بیٹھ کر اپنا لقمہ نہیں لینا بلکہ اپنے لقمے سے اپنے بھائی کو پیش کر دینا ہے. یہ مواسات کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، مواسات کا مہینہ ہے. اور پھر افطاری کا مہینہ ہے. نبی پاک نے فرمایا کہ جو مواسات کرتا ہے، اپنے بھائیوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو بہت سارا اجر عطا فرماتا ہے. اور پھر نبی پاک نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر انسان کسی اپنے مسلمان بھائی روزے دار کی روزے داری کرتا ہے، افطاری کا اہتمام کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو 3 اجر عطا فرماتا ہے. پہلا اجر عطا فرماتا ہے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. دوسرا اجر عطا کرتا ہے اس کی بخشش کرتا ہے. تیسرا اجر عطا کرتا ہے کہ اس کے روزے کا ثواب بھی اس کو عطا کیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو نہیں ملے گا. جو افطاری کرواتا ہے نا اس کو اپنے روزے کا ثواب بھی ملتا ہے، اور جس کی افطاری کروا رہا ہے اس کے روزے کا ثواب بھی اسے عطا کیا جاتا ہے. یعنی دونوں کا 2 روزوں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ خطبہ نبی پاک کا جمعہ کا خطبہ سن رہے ہیں، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں یا رسول اللہ جو ہم غریب لوگ ہیں، جو ہم غریب ہیں، جو کسی کی افطاری کا اہتمام نہیں کر سکتے، کسی کا روزہ نہیں کھلوا سکتے، تو وہ اس اجر سے محروم رہیں گے. لیکن میرا نبی محروم رکھنے کے لیے تو نہیں آیا نا. فرمایا نہیں، محروم تم نے کیوں رہنا ہے؟ ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور، اور پھر اگر یہ بھی نہیں ہے نا کسی کے پاس، ایک گھونٹ پانی کا، ایک گھونٹ پانی کے ساتھ اگر کوئی روزہ افطار کروا دیتا ہے تو اللہ اس کو بھی یہی اجر عطا فرماتا ہے. یعنی کہ اس کی رحمت کتنی وسیع رحمت ہے. وہ بڑے دسترخوانوں پر اس کی رحمت محیط نہیں ہے کہ جو بڑے دسترخوان بچھائے گا، جو بہت زیادہ پیسہ دے گا وہی جنت کا حقدار ہوگا. نہ، یہ اسلام کا تصور نہیں ہے. بلکہ نبی پاک نے فرمایا کہ جو اللہ کا گھر بناتا ہے نا،
من بنا مسجدا للہ بن اللہ بیتن لہو فی الجنہ، جو اللہ کا گھر بناتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت کے اندر گھر بناتا ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ شارحین نے لکھا ہے کہ پورا گھر نہیں، جس کے پاس ایک اینٹ کے دینے کے لیے پیسے ہیں، یا ایک اچھا مشورہ جو دیتا ہے، یا تھوڑی دیر کے لیے وہ مزدور کی طرح اس مسجد کی بنانے میں کام کر دیتا ہے، تو اس کی رحمت کی تقاضا کرتی ہے کہ ایک اینٹ دینے والے کے لیے بھی جنت کے اندر پورا گھر بنائے، پورا گھر بنائے۔ اس کی رحمت چھوٹی رحمت نہیں ہے، وہ تو بہانے تلاش کرتا ہے اپنے محبوب کی امت کی بخشش کے۔ رحمت حق بہانمی جوید، بہانمی جوید، بہا کہتے ہیں بھاؤ کو، قیمت کو۔ اللہ کی رحمت بھاؤ نہیں کہتی کہ میری جنت کی یہ بھاؤ ہے، یہ قیمت ہے۔ وہ تو جنت کے دینے کے بہانے تلاش کرتا ہے، کبھی ماہ رمضان دے رہا ہے، کبھی ماہ رمضان کی راتیں دے رہا ہے، کبھی دن دے رہا ہے، کبھی لیلۃ القدر دے رہا ہے، کبھی شعبان کی 15ویں رات دے رہا ہے۔ بس تم ایک بار جاگ کر میری بارگاہ میں آ کر میرے حضور آ کر توبہ کر لو، مجھ سے جنت مانگ لو، میں تو جنت دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہوں۔ تو حضرت سلمان فارسی نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر کوئی یہ استطاعت نہیں رکھتا، اتنی مال نہیں رکھتا کہ کسی کا اچھا روزہ افطار کروا سکے، تو نبی فرمایا ایک گھونٹ جو ہے دودھ کا، ایک گھونٹ پانی سے، ایک کھجور سے اگر وہ روزہ افطار کرواتا ہے تو اس کو بھی یہی اس کا اجر ملے گا، اس کے گناہ بھی معاف ہوں گے، اس کے لیے جنت بھی واجب ہو جائے گی، اور اس کو روزے کا ثواب بھی عطا کیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جو اچھے طریقے سے دسترخوان بچھاتا ہے نا، اور یہ وہ مہینہ ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ جس کے اندر رزق وسیع کر دیا جاتا ہے، رزق کو زیادہ کر دیا جاتا ہے اس مہینے کے اندر۔ آپ دیکھیں گے ماہ رمضان کے علاوہ جو ہمارے دسترخوان ہوتے ہیں اس پر اتنی نعمتیں نہیں ہوتی، اتنی نعمتیں نہیں ہوتی، سمپل سادہ کھانا ہوتا ہے، ایک ڈش ہو گئی، وہ کھا لیا ہم نے، عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اتنی وسعت نہیں ہوتی دسترخوان پر۔ لیکن جو ہی ماہ رمضان آتا ہے، غریب سے غریب انسان، اس کے آگے بھی 3 4 5 چیزیں پڑی ہوتی ہیں، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ فرمایا کہ ماہ رمضان کے اندر رزق کو وسیع کر دیا جاتا ہے، رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور پھر آپ نبی پاک فرماتے ہیں کہ جو انسان دسترخوان بچھاتا ہے نا، کسی روزے دار کی افطاری کا اہتمام کرتا ہے، تو کل اللہ رب العزت اس کے لیے میدان حشر میں جنت کے اندر اس کے لیے دسترخوان بچھائے گا، جس نے روزے افطاری کے لیے اہتمام کیا، روزہ کھلوانے کے لیے جس نے اہتمام کیا، تو اللہ رب العزت اس شخص کے لیے جو افطاری کا اہتمام کرتا ہے اس کے لیے دسترخوان بچھائے گا۔ اور دسترخوان کیسا ہوگا؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی آنکھ نے ایسا دسترخوان دیکھا نہیں ہوگا، کسی آنکھ نے ایسا دسترخوان دیکھا نہیں ہوگا، کسی کان نے اس دسترخوان کی تعریف سنی نہیں ہوگی، ایسا وہ دسترخوان ہوگا، اور اس دسترخوان کا خیال بھی کسی دل پر گزرا نہیں ہوگا۔ وہ کیسا دسترخوان ہوگا؟ جنت کے اندر۔ اور پھر نبی پاک فرمایا کہ جو انسان کسی روزے دار کی افطاری کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے میرے حوض سے، کس سے؟ میرے حوض سے، کل قیامت کے روز حشر کے میدان میں اللہ اس کو پلائے گا حوض کوثر سے۔ آپ فرمایا حوضی، میرے حوض سے پلائے گا، یعنی وہ حوض کوثر نبی پاک کا ہے، اس سے پلائے گا۔ اور جب وہ حوض کوثر سے وہ پی لے گا تو اس کے بعد اسے پیاس نہیں لگے گی، جتنی مرضی معاشر کی گرمی ہو، جو ایک بار وہاں سے حوض کوثر سے نبی پاک کے حوض سے وہ پی لے گا تو پھر اس کو
پیاس نہیں لگے گی، بھوک نہیں لگے گی، ایسا وہ رجا دیں گے، ایسی پیاس ختم کریں گے۔ اور یہ ماہ رمضان ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے، اس ماہ رمضان کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے، وقت اپنا ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے ساتھی ہمارے پچھلے سال ماہ رمضان کی نعمتیں رحمتیں لوٹ رہے تھے، آج ہمارے پاس نہیں ہے، اور کس کو کیا خبر ہے کہ آئندہ وہ ماہ رمضان کو پا سکے نہ پا سکے۔ تو پھر غنیمت جانیے مل بیٹھنے کو، وقت ضائع نہ کریں، ہم وقت ضائع نہ کریں۔ یہ ماہ رمضان اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، اور دعائیں کرنے کا مہینہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ سارا سال فرشتوں کو حکم ہے کہ تم اپنا اپنے کام کرو، جو جس کی ڈیوٹی ہے، جو قیام میں ہے وہ قیام کرتا رہتا ہے، جو سجدے میں ہے وہ سجدہ کرتا رہتا ہے، جو جس تسبیح و تحلیل کے حکم میں ہے وہ فرشتہ وہ کام کرتا رہتا ہے، دوسرا کوئی کام اس کے ذمہ نہیں ہوتا، جو جس کا کام ہے وہ کام کرتا رہتا ہے۔ جو ہی ماہ رمضان آتا ہے نا تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں سارے کام چھوڑ دو، سارے کام چھوڑ دو۔ یا اللہ کیا کریں؟ اللہ فرماتا ہے تم ایسے کرو کہ میرے محبوب کے روزے دار امتی سارا دن روزہ رکھ کے روزے کی حالت میں وہ میری بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں، وہ دعائیں کر رہے ہیں، اور تم ان کی دعاؤں پر آمین کہو۔ سبحان اللہ، تم ان کی دعاؤں پر آمین کہو، تمہارا کام ہے آمین کہنا۔ تو جب فرشتے آمین کہیں، بندہ مومن روزے دار وہ دعا کرے تو پھر قبول کیا نہیں ہوگا؟ یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ۔ انسان روزے کی حالت میں دعا کرے، اللہ کی بارگاہ میں وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور کتنا قرب ملتا ہے روزے دار کو؟ ایک روایت ہے، تفاسیر کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا اللہ رب ارنی، اپنا جلوہ دکھا، کوہ طور پہ بلا کے جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ التجا کی تو آواز آئی لن ترانی، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، یہ نہیں کہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، تو نہیں دیکھ سکتا، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، یعنی کوئی اور دیکھنے والا ہے۔ اب جب اللہ نے یہ جواب دیا نا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل کے اندر یہ بات رکھی کہ چلو دیدار نہ صحیح، کلام تو ہو رہا ہے نا، کلام تو ہو رہا ہے نا، تو اس کے کلام کے اندر کتنا لطف ہوگا۔ لیکن عام دنیا دار جو محبت کرنے والے ہیں دو، وہ ساری ساری رات کلام کرتے ہیں، نہیں کرتے، پتہ نا، میں نے خود دیکھا ہے بچوں کو فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا گھر کے باہر، رات کو 3 بجے آیا ہوں میں کسی پروگرام سے واپس، گلی سے گزر رہا ہوں گاڑی میں تو دیکھا ایک نوجوان بچہ کان لگائے، ٹوٹی لگائے اندر بات کر رہا ہے، 3 بجے رات کو، 4 بجے رات کو، تو ظاہر ہے وہ 3 بجے کام شروع نہیں ہوا نا۔ یہ دنیا کی محبت ہے، وہ یہ اس کے اندر اس کے کلام میں اتنا لطف ہے، جو عارضی محبت ہے، جو دنیا کی محبت ہے، جو فانی محبت ہے، اور جو اللہ کی محبت ہے، پھر اس کلام کے اندر کتنی لذت ہوگی۔ ایک اور بات کر دوں، جب انسان کسی سے گفتگو کرتا ہے نا، اسی لیے شریعت نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ غیر محرم کے ساتھ کلام کرنا بھی منع ہے، غیر محرم کے ساتھ کلام کرنا بھی، بات کرنا بھی منع ہے۔ کیوں منع ہے؟ اس لیے منع ہے کہ جب آپ کلام کرو گے نا، بات کرو گے، تو بات کے بعد، کلام کرنے کے بعد اس کو دیکھنے کی اشتہا طلب پیدا ہوگی کہ ہم اس کو دیکھو تو صحیح میں اپنے محبوب کو جو میرے ساتھ بات کر رہا ہے، اور جب دیکھو گے تو اس کے بعد پھر ملنے کی خواہش پیدا ہوگی، اور پھر گناہ کی طرف انسان جائے گا۔ تو شریعت نے بنیاد ختم کر دی، گناہ کی بنیاد ہی ختم کر دی کہ تم نے کسی غیر محرم کے ساتھ بات نہیں کرنی۔
کلام نہیں کرنا، تاکہ جو انجام ہونا ہے، جو اینڈ ہونا ہے، وہ اس سے انسان بچ جائے۔ تو جب انسان کلام کرتا ہے تو آٹومیٹکلی کلام کے بعد اس کے اندر دیکھنے کی قوت اور دیکھنے کی اشتہا اور طلب پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کلام کر رہے ہیں نا، تو ظاہر ہے جب کلام شروع ہوا ہے تو پھر کہا ہے رب ارنی، یا اللہ جس کا کلام اتنا خوبصورت اور سونا ہے وہ ذات کتنی سونی ہوگی، تو اپنا دیدار تو کرا مجھے۔ اللہ نے فرما دیا نہیں نہیں نہیں، تو نہیں دیکھ سکتا، لن ترانی، قرآن کہہ رہا ہے۔ اچھا چلو بات لمبی کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر دیدار نہیں نا تو کلام ہی صحیح۔ تو سوال کیا اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ اس وقت میں تجھ سے ہم کلام ہوں، تو مجھ سے کلام کر رہا ہے، اور میں موسیٰ یہ خیال کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ قرب تو نے مجھے عطا کیا ہے، میں تیرے بڑا قریب ہوں اس وقت۔ فرمایا کیوں نہیں، یہ بات ٹھیک ہے، تو بڑا قریب ہے، بہت اقرب ہے میرا کلیم ہے، تو میرا پیغمبر ہے، میرا رسول ہے، میرا پیارا ہے، تو بڑا میرا قرب والا ہے۔ یا اللہ پھر میرے سوا کوئی اور تیرے اتنا قریب کبھی نہیں ہوگا۔ اللہ فرمانے لگے نہ موسیٰ یہ بات نہ کر، یہ بات نہ کر، تو بڑا میرے قریب ہے، لیکن یہ کہنا تیرا کہ تیرے سوا کوئی میرا اتنا اور قرب حاصل نہیں کر سکتا، یہ بات نہ کر۔ میرا ایک یار ہے، مطلع الانوار ہے، سر الاسرار ہے، مکے کا شہر یار ہے، مدینے کا تاجدار ہے، سید الابرار ہے، اس امت کا غمخوار ہے، میرا محبوب ہے ایک۔ میں اپنے محبوب کی بات نہیں کرتا، اس محبوب کے قرب کی بات نہیں کرتا، اس محبوب کی امت کے قرب کی بات کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ کیا بات ہے وہ؟ فرمایا کہ میرے محبوب کی امت ہے، اور میں نے اس امت کو ایک نور عطا کیا ہے، وہ ہے نور رمضان۔ اس رمضان کے مہینے کے اندر میرے محبوب کا روزے دار امتی جب دن کو روزہ رکھ کے دعا کرتا ہے نا، روزہ رکھ کے سارا دن بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، اور کام کاج لگا رہتا ہے، بھوک بھی برداشت کرتا ہے، پیاس بھی برداشت کرتا ہے، سارا دن جو میں نے منع کیا ہے اس سے منع رہتا ہے، اس کی آنکھ کا بھی روزہ، کان کا بھی روزہ، زبان کا بھی روزہ، دل کا بھی روزہ، روح کا بھی روزہ، بدن کا بھی روزہ، ہر طرح کی ممنوعات سے وہ منع رہ کر، کھانے پینے کو روک کر، وہ سارا دن بھوک اور پیاس برداشت کر کے انتظار کرتا رہتا ہے۔ شام کا وقت ہوتا ہے افطاری کا، دسترخوان بچھ جاتا ہے، دسترخوان پہ بیٹھتا ہے، آگے مشروبات لگے ہوئے ہیں، ٹھنڈا پانی پڑا ہوا ہے، اور اسے ہاتھ درجے کی پیاس بھی ہے، لیکن وہ انتظار کر رہا ہے۔ آنکھیں دسترخوان پر ہیں اور کان جو ہیں وہ اذان کی طرف، اعلان کی طرف ہیں کہ کب اعلان ہو کہ روزے دارو روزہ کھول لو، روزے دارو کب آواز آئے، اذن دیا جائے کہ روزے دارو روزہ کھول لو۔ بس اس وقت جب وہ دسترخوان پر بیٹھا ہوا ہے، سارا دن بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے جب وہ دسترخوان پر بیٹھا، آنکھیں دسترخوان پر ہیں اور کان اذن کی طرف، اجازت کی طرف ہیں، اس وقت میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے۔ تو موسیٰ سن، جب میرے محبوب کا روزے دار امتی اس وقت افطاری کے وقت وہاں دسترخوان پر بیٹھ کر وہ انتظار کر رہا ہے، اس وقت تو میرے بڑا قریب ہے، لیکن اتنا قرب ہونے کے باوجود تیرے اور میرے درمیان 70,000 پردے ہیں۔ موسیٰ 70,000 پردے ہیں اتنا قرب ہونے کے باوجود، اور میرے محبوب کا روزے دار امتی جب افطاری کے وقت وہ میری بارگاہ میں ہاتھ ہٹا کر دعا کرنے والا ہوتا ہے، اس وقت میرے اور روزے دار امتی کے درمیان ایک بھی پردہ نہیں ہوتا۔ جب اتنا قرب ہو پھر کوئی بد نصیب ہی ہے نا، وہ قرب حاصل نہ کرے، اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر دعا نہ کرے۔ یہ ماہ مبارک ماہ رمضان آ رہا ہے، ماہ رمضان آ رہا ہے، ہم نے مسجدوں کو آباد کرنا ہے،
اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے، استغفار کرنی ہے، اپنے رویے پر ہم نے غور کرنا ہے، اپنے عمل پر غور کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ایام کیسے گزار رہے ہیں، کس طرح اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں۔ بار بار اللہ رب العزت ہمیں ماہ رمضان عطا فرماتا ہے۔ کیوں عطا فرماتا ہے؟ تاکہ امت اپنی بخشش کا سامان کر لے۔ اور دوسری بات اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اپنے محبوب کی امت کے ساتھ کتنا پیار ہے، اللہ کتنا پیار کر رہا ہے۔ دیکھیں کس انداز میں، اسلوب دیکھیں نا، قرآن کا اسلوب دیکھیں، بات کرنے کا انداز دیکھیں اللہ کا کس طرح کر رہا ہے۔ باپ نا، مثال دے رہا ہوں، باپ بیٹے کو حکم دیتا ہے بیٹا جا فلاں چیز اٹھا کے لا، بھاری چیز کو، تو ساتھ کہتا ہے بیٹا یہ تو اکیلا نہیں اٹھا رہا، تو سے پہلے بھائیوں نے بھی اٹھایا اسے، یعنی تجھ پر ہی یہ بوجھ نہیں ڈالا جا رہا، تجھ کو یہ بھار نہیں اٹھایا جانے کے لیے کہہ رہا، تجھ سے پہلے بھی تیرے بھائیوں نے، تیرے دوستوں نے اس کو اٹھایا ہوا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کتنی محبت ہے، مثال دے رہا ہوں، وہ مثال سے پاک ہے، وہ بات سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، یعنی آپ محبوب کی امتی ہو، محبوب کے ساتھ محبت کرنے والو، تم پر روزے لکھ دیے ہیں، فرض کیے ہیں۔ کتب علیکم صیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم پر ہی اس بھوک اور پیاس کو مسلط کیا ہے، ہمیں ہی کھانے پینے سے روک دیا ہے، نہ، تم سے پہلے جو امتی ہوئی ہیں وہ بھی روزے رکھتی تھی۔ اور پھر یہ روزے کا جو تمہیں حکم دے رہا ہوں، اس کا فائدہ تمہیں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تم پاک صاف ہو جاؤ۔ تو اللہ چاہتا کیا ہے؟ دیکھیں نا، روزہ کیا ہے؟ الامساک، جو فقہ کی کتابیں ہیں نا، پڑھیں آپ، الامساک عن الاکل والشرب والجماع، کھانے پینے سے اور جماع سے رک جانے کا نام روزہ ہے، یعنی کہ خاص وقت سے لے کر خاص وقت تک کچھ کھانا نہیں، کچھ پینا نہیں اور جماع نہیں کرنا۔ عام وقت میں یہ ساری چیزیں حلال ہیں، عام دنوں کے اندر حلال ہیں، کھانا بھی حلال، پینا بھی حلال، اور اپنی زوجہ کے ساتھ عمل تزویج کرنا یہ بھی حلال ہے۔ لیکن ماہ رمضان کے اندر ایک صبح سے لے کر شام تک تینوں حلال چیزوں کو اللہ نے روک دیا ہے، عمل تزویج بھی، کھانا پینا بھی، تینوں کو روک دیا ہے۔ اب جب حلال چیزوں کو روک دیا ہے تو حرام چیزوں کو وہ کیسے پسند کرے گا جو پہلے ہی حرام ہے؟ جھوٹ حرام ہے کہ نہیں ہے نا؟ تو کب وہ پسند کرے گا کہ روزے کی حالت میں کوئی جھوٹ بولے؟ جو عام حالت میں حرام ہے تو روزے کی حالت میں وہ کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ کسی کا مال چھین کر حرام طریقے سے وہ انسان جھوٹ بول کر، کسی کے ساتھ فراڈ کر کے، دھوکہ دے کر، گالی گلوچ کر کے وہ اپنے مال کو آگے بیچتا ہے یا جس طرح بھی وہ حاصل کرتا ہے۔ تو حرام جو عام دنوں میں حرام ہے وہ رمضان کے روزے کے اندر حلال کیسے ہو جائے گا؟ جبکہ حلال چیز کو اللہ رب العزت نے روک دیا ہے۔ تو گویا اللہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ تم نے میرے حکم کی تابعداری کرنی ہے، جب میں تمہیں روک دوں بے شک وہ حلال ہی چیز کیوں نہ ہو تو تم رک جاؤ، تم رک جاؤ۔ اصل چیز اللہ رب العزت کے حکم کی تابعداری ہے۔ تو حرام کاموں سے بچ جاؤ۔ اللہ اپنے محبوب کی امت کو حرام چیزوں سے روکنا چاہتا ہے، اپنے حکم کی تابعداری کروانا چاہتا ہے، کیونکہ میں بنانے والا زیادہ جانتا ہوں کہ تمہارے لیے کیا چیز بہتر ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، یہ روزہ کیا ہے؟ الامساک عن الاکل والشرب والجماع، کھانا پینا چھوڑ دینا، یعنی ایک مہینہ تم کھانا پینا صبح سے لے کر شام تک یہ روک دو، کھانا پینا کچھ نہیں۔ یا اللہ کیا ہوں، تیرے خزانوں کے اندر کمی آ گئی ہے، تیرے خزانے کم ہونے لگے ہیں، جو سورسز ہیں تیرے وہ کم ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ کام کریں۔ اللہ فرماتا ہے نہیں،
صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، اللہ نے فرمایا کہ اگر سارے انسان اور جن از اول تا آخر، پہلے دن سے جب سے میں نے بنایا ہوا ہے اور آخر تک جب تک یہ انسان اور جن بنتے رہیں گے، اگر وہ سارے مل کر نا میری بارگاہ میں سوال کریں اور میں ان سارے سوالوں کے مطابق انہیں عطا کروں، جو جو وہ مانگ رہے ہیں میں انہیں عطا کروں، تو میرے خزانہ قدرت میں، خزانہ رحمت میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنی سوئی کو سمندر کے اندر ڈبونے سے اتنے بڑے پھر یا اللہ کیوں منع کر رہا ہے؟ تیرا محبوب بھی پیارا، محبوب کی امت بھی بڑی پیاری، اور پھر انہیں روک رہا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے روک اس لیے رہا ہوں تاکہ میں بھی غیرت مند ہوں، میرا محبوب بھی غیرت مند ہے، اور میں چاہتا ہوں محبوب کی امت بھی غیرت مند ہو جائے۔ کھانے کی وجہ سے، روٹی کی وجہ سے، پیسوں کی وجہ سے کہیں یہ اپنی عزت نہ بیچ دیں، اپنا ایمان نہ فروخت کر دیں، اور ہو رہا ہے یہ ہو نہیں رہا۔ یہ تھوڑا یہ بہتا پیسہ اس کی بات نہیں ہے، پیسے کی وجہ سے، مال کی وجہ سے ایمان فروخت کیے جا رہے ہیں، اور مسلمان اپنے آپ کو کہا جا رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو اللہ ہر سال ماہ رمضان دے کر یہ مشق کروا رہا ہے، یہ تمرین کروا رہا ہے کہ بھوک اور پیاس تو برداشت کر لینا، کبھی اپنی غیرت نہ بیچنا، اپنا ایمان نہ فروخت کرنا۔ تم بھوک روزے رکھ کر اس کی پریکٹس کرو کہ بھوکے کیسے رہنا ہے۔ اور اقبال اس بات کا اظہار کر رہا ہے، فاقہ سہ لے آن نہ بیچ، فاقہ سہ لے آن نہ بیچ، گو ملتے ہوں دام بہت، گو ملتے ہوں دام بہت۔ یہ ہر سال ماہ رمضان دیکھ کر نا اس کے خزانوں کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، وہ اپنے محبوب کی امت کو مشق کروا رہا ہے، پریکٹس کروا رہا ہے کہ جب تم پر بھوک کو مسلط کر دیا جائے، تمہیں بھوکا رہنا پڑے تو بھوک برداشت کر لینا، پیاس برداشت کر لینا، غربت کی زندگی برداشت کر لینا، لیکن اپنے ایمان کو فروخت نہ کرنا۔ تم غیرت مند بن کے رہو، یہ چاہتا ہے اللہ روزے کے ذریعے، اور تمہاری خودی کی نگہبانی ہوتی رہے۔ یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سجود، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سجود، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ لیکن ہماری غیرت کو کیا ہوا ہے؟ جب سے ہم دین سے، نبی پاک سے دور ہوئے، پھر غیرت بھی مر گئی ہے۔ وہ اللہ اور اس کا رسول ہمیں غیرت مند دیکھنا چاہتا ہے، غیرت مند دیکھنا چاہتا ہے، اور ہم مال لے کر اپنا سب کچھ بیچتے ہیں، سب کچھ بیچتے ہیں، کوئی تھوڑا لے کر بیچ دیتا ہے، کوئی زیادہ لے کر بیچ دیتا ہے، بیچتے سب کچھ ہیں ہم۔ اور اللہ یہی چاہتا ہے کہ محبوب کی امت غیرت مند ہو جائے۔ اور پھر یہ جو ماہ رمضان کے اندر کھانے پینے سے منع کیا گیا ہے نا، وہ چاہتا ہے تمہارا ایمان بالغیب جو ہے نا وہ مضبوط ہو۔ جتنا بھی جرم ہو رہا ہے نا معاشرے کے اندر، جرم کیوں ہو رہا ہے؟ ہم گناہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے گناہ کر رہے ہیں، اس لیے جرم کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ یقین ہو چکا ہے، ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ کون سا ان سوالوں کا جواب ہونا ہے، کوئی پوچھ گچھ ہونی ہے۔ یہی وجہ نا، ہم رشوت لے رہے ہیں اس لیے کہ ہمیں کس نے پوچھنا ہے، قتل کر رہے ہیں ہمیں کس نے پوچھنا ہے، ایک دوسرے کا مال چھین رہے ہیں، چوری ڈکیتی کر رہے ہیں، ہمیں کس نے پوچھنا ہے، حرام کما رہے ہیں، ہمیں کس نے پوچھنا۔ یہ ایمان کمزور ہوا ہے ہمارا۔ تو اللہ چاہتا ہے روزے کی حالت میں روزہ دے کر میں چاہتا ہوں میرے محبوب کی امت کا جو ایمان ہے وہ مضبوط ہو جائے۔ کیسے ہوگا؟ دیکھیں، جب ہم روزہ رکھتے ہیں نا، روزے دار جب روزہ رکھتا ہے تو سارا دن اس نے کام بھی کیا ہے، سخت پیاس بھی لگی ہوئی ہے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، اور گھر کے اندر جا کے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اسے کمرہ بند کر کے، اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے، اندر ٹھنڈا مشروب پڑا ہوا ہے، کھانا بھی پڑا ہے، وہ اپنے گھر کے اندر جا کر بوتل نکالے شربت کی اور پیے،
پھر کلی کر کے باہر آ جائے، کس کو کیا پتا ہے؟ کرتے ہیں یہ کام؟ نہیں کرتے۔ روزے دار جو ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، بے حیا لوگوں کی بات نہیں کر رہا، روزے داروں کی بات کر رہا ہوں۔ کرتے ہیں وہ؟ نہیں کرتے۔ اچھا چلو یہ تو اندر کی بات ہے نا۔ عام مجمع کے اندر جب آپ نماز کے لیے آتے ہیں، وہ بیٹھے وضو کر رہے ہوتے ہیں تو پانی ڈالتے ہیں منہ کے اندر، تو پانی نگل لیں آپ، لوگ تو سمجھیں کہ وضو کر رہا ہے، نکلتے ہیں پانی وہ نہیں اندر، حالانکہ اندر نہیں بیچتے۔ کیوں نہیں بیچتے؟ کیوں نہیں بیچتے؟ کہ اگر یہ بندے نہیں دیکھ رہے ہیں، نہیں دیکھ رہے تو کوئی بات نہیں، پانی اندر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ یہ دیکھے نہ دیکھے ان کا دیکھنا کوئی حیثیت نہیں رکھتا، وہ تو دیکھ رہا ہے نا، وہ دیکھ رہا ہے نا۔ انہیں پتہ چلے نہ چلے کہ ہم نے پانی نگل لیا ہے، اندر بیٹھ کے پانی پی لیا ہے، انہیں پتہ چلے نہ چلے، لیکن وہ ذات تو دیکھ رہی ہے، اسے تو پتہ چل رہا ہے نا۔ تو وہ ذات جو رمضان کے اندر یہ ہمیں پیغام دے رہی ہے، یہ مشق کروا رہی ہے نا، وہ چاہتی ہے ذات کہ غیر رمضان کے اندر، ماہ رمضان کے علاوہ بھی تمہارا ایمان مضبوط رہے، کہ اگر رمضان کے اندر وضو کے دوران آپ پانی اندر حلق کے اندر نہیں ڈالتے، کیونکہ تمہارا یہ یقین ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو وہ اللہ جو رمضان کے اندر روزے کی حالت میں تمہارے حلق کے اندر پانی ڈالنے کو جانتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، وہ رمضان کے علاوہ بھی تمہارے گناہ کرنے کے وقت کو دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ اس ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، ایمان بالغیب کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ رب العزت ہمیں ماہ رمضان عطا فرماتا ہے، تاکہ معاشرے کے اندر جو یہ بات پھیل چکی ہے نا کہ کس نے پوچھنا ہے، جو ہے اس دنیا کے اندر کر لو، آگے جائیں گے دیکھا جائے گا، دیکھا نہیں جائے گا۔ تصور نہ کریں کہ وہاں جا کر کیا کیا معاملات ہوں گے۔ ایک آخری حدیث پاک بیان کر دیتا ہوں، جو جس چیز کو ہم ہلکا جان رہے ہیں نا کہ کون سا سوال ہونا ہے، کون سا وہاں بات ہونی ہے، کون سا پوچھ گچھ ہونی ہے، بس بخشش ہی ہو جائے گی، بخشش، اور کون سا عذاب ہے، اور عذاب جھیل لیں گے ہم، اللہ تعالیٰ میں معاف کرے، اللہ یعوذ باللہ۔ وہ عذاب کیسا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر جہنم کی آگ کا ایک ذرہ وہ مشرق میں رکھا جائے، مشرق میں، اور جس کو وہ عذاب دیا جانا ہے اس آگ سے، اس کو مغرب کے اندر بٹھایا جائے، اس کو مغرب کے اندر بٹھایا جائے، چاہے جائے کہ اس آگ کے اندر پھینکا جائے، وہ علیحدہ بات ہے۔ یعنی اس عذاب کی حدت اور سختی کیا ہے کہ اگر اس جہنم کی آگ کو مشرق کے اندر رکھا جائے اور جس کو وہ عذاب دینا مقصود ہے اسے مغرب کے اندر بٹھایا جائے اور پھر اس کو عذاب دیا جائے، تو اس ایک ذرے، ایک قطرے سے کیا ہوگا؟ اس کا دماغ اس طرح کھولے گا جس طرح آگ کے اوپر ہڈیاں کھولتی ہے، اور ہم سارے کام کیے جاتے ہیں، حرام کھائی جاؤ، قبضے کیے جاؤ، سب کچھ کیے جاؤ۔ تو اللہ رب العزت ہمارا ایمان بالغیب کا عقیدہ مضبوط کرنے کے لیے یہ ہمیں ماہ رمضان عطا کرتا ہے۔ اس کے خزانوں کے اندر کوئی کمی نہیں ہے کہ وہ اپنے خزانوں کو پورا کرنا، بیلنس کرنا چاہتا ہے کہ 1 مہینے کا وقفہ کر لیں تاکہ بیلنس ہو جائے، باقی 11 مہینے ان کے لیے پانی بھی پورا ہو جائے اور اناج بھی پورا ہو جائے۔ یہ اس کے خزانوں کے اندر کمی نہیں ہے، وہ اپنے محبوب کی امت کو غیرت مند دیکھنا چاہتا ہے اور اس کا ایمان بالغیب کا عقیدہ مضبوط دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ مقصد ہے روزہ رکھانے کا۔ آؤ ہم اپنی تیاری کریں روزے کی، ماہ رمضان آ رہا ہے، بخشش کا سیزن آ رہا ہے، ابھی سے اپنا شیڈول بنائیں کہ ہم نے وقت پر نماز پڑھنی ہے، وقت پر کام کرنا ہے، رات کو تراویح پڑھنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے اور اپنی بخشش کا سامان کرنا ہے۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔